اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 539 ملاحظہ فرمائیں۔ والد صاحب کو 42,000 کا نقد سودا کرتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی لالچ کی چمک آ گئی۔ اس کے خیالات کا عکس اس کی صورت پر پڑا جا سکتا تھا۔ وہ یقیناً فیصلہ کر چکا تھا کہ ہم سے اپنا حصہ الگ وصول کرے گا، وہ ہمیں بلیک میل کر سکتا تھا۔ لیڈیز کیمپ تک ہماری رہنمائی کرتے ہوئے اس نے کوئی بات نہیں کی اور بڑے دوستانہ طریقے پر مسکراتا بھی رہا۔ میں بھی جواب میں مسکرا کے اسے دھوکہ دیتا رہا۔ ہم دونوں منافقت کر رہے تھے اور یہ بات جانتے تھے۔ جب وہ ہمارے ساتھ خیمے میں داخل ہونے لگا تو میں نے اسے روک دیا۔ بظاہر اس نے برا نہیں مانا۔ ہمارے پاس جتنی رقم تھی اس میں سے کچھ مرحوم محمد خان کے پاس رہ گئی تھی، کچھ محسن کے پاس تھی، زیادہ حصہ وہ کارٹون نظر آنے والا گلفام لے گیا تھا۔ جو رقم ہمارے پاس تھی اس میں سے راما راؤ نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا۔ اب 9.5 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ کے قریب بچے تھے۔ نصف رقم میرے پاس تھی اور میری کمر کے گرد کپڑے کی پٹی میں لپٹی ہوئی تھی، باقی نازوں نے رکھی ہوئی تھی۔ نازوں نے بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ سودا ہو گیا، غالب نے کہا۔ 42,000 میں؟ 42,000؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ 14,000 اس کے غالب نے رونی شکل بنا کر کہا، کیونکہ اس کی ایک بیوی ہے۔ 28,000 2 بیویوں والے کے۔ نازوں کے ساتھ رابعہ بھی ہنس پڑی۔ باہر سے ولی عہد نے جھانکا۔ میں نے انگریزی میں کہا، مرزا اس شخص سے ہوشیار رہنا۔ غالب نے سر ہلایا۔ یہ ایک کوبرا سانپ ہے، اس کی آنکھوں میں لالچ اور ہوس کی چمک دیکھی تم نے؟ میری ایک بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا اس نے تو میں اسے کانا کر دوں گا۔ دونوں پر بری نظر ڈالی تو اندھا ہو جائے گا۔ اے بیوی پیسے نکال، غالب نے نازو کو ڈانٹا۔ کیوں؟ ان لوگوں کے سامنے؟ نازو نے بگڑ کر کہا۔ ارے بیوقوف، ہم نے تو کہا ہے کہ ہم زر خرید ہیں اور زن مرید ہیں اور سردار کی رائے ہمارے بارے میں بہت خراب ہے، غالب نے کہا۔ کہہ رہا تھا ڈوب مرنے کی بات ہے بیوی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ میں نے کہا، میں اس کے سامنے پیسے نہیں نکالنا چاہتا تھا، تو میں تمہارے سامنے کیسے نکالوں؟ نازو نے کہا، ہم باہر چلے جاتے ہیں، غالب نے کہا، ورنہ وہ مستقبل کا سردار تو باز نہیں آئے گا چھپ کر دیکھنے سے۔ ولی سیدھا کھڑا ہو گیا تھا اور اب دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے کچھ ملال تھا کہ وہ ایک اچھا سین نہ دیکھ سکا۔ میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ ہلا کے کہا، تم تو بالکل جوان لگتے ہو، کتنی بیویاں ہیں تمہاری؟ وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ اس نے شانہ سہلا کے ایک ہاتھ کی 4 انگلیاں اٹھائیں، پھر ایک گرا دی، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری۔ 4 تھیں، ایک رہ گئی، میں نے افسوس سے کہا۔ باقی 3 کسی کے ساتھ بھاگ گئیں، غالب نے کہا۔ کسی مرد کے ساتھ؟ اس نے مذاق کو سمجھا ہی نہیں اور بولا، ایک فلموں میں ناچتی ہے، ایکسٹرا ہے، دوسری کا پتہ نہیں، اور تیسری کی بات مت کرو۔ وہ خفا ہو کے بولا، وہ مجھے قتل کرنا چاہتی تھی، میں نے اسے پہلے قتل کر دیا۔ نازو نے اندر ہی سے آواز دی، مسٹر زرخرید اور زن مرید۔ ہم دونوں فوراً اندر لپ گئے۔ رابعہ اور نازو ہنس رہی تھی۔ کون زن مرید ہے اور کون زرخرید ہے یہ تو بتا دو۔ گل نے 22,000 گن کے غالب کے حوالے کیے۔ اتفاق سے یہ دونوں صفات میرے مرحوم سسر میں تھیں جو اب ایک بھوت ہیں۔ غالب نے جل کر کہا، تمہارے ابا کو کچھ نہیں کہہ رہا میں، بتنی، اور فوراً کھسک گیا۔ رابعہ نے کہا، دیکھو جلدی سے بات ختم کرو۔ ایک بار پھر ہم اصلی تے وڈے سردار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے رقم شمار کی اور پھر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ باری باری اس نے مجھے اور غالب کو گلے لگایا اور چوما۔ اس نے بھی وہی پرفیوم لگا رکھی تھی جو ولی عہد نے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اب ہمارے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں رہی کیونکہ وہ ساری ذمہ داری قبول کر چکا ہے، اور اب ہم پر لازم ہے کہ اپنے سارے معاملات اس پر چھوڑتے ہوئے اس کے احکامات کی اسی طرح تعمیل کریں جیسے اس کے قبیلے کے لوگ کرتے ہیں۔ خیمے سے باہر آ کر اس نے جناتی زبان میں کوئی اعلان نشر کیا۔ اس سے حالات ایک دم بدل گئے۔ خاموش اور خالی نظر آنے والے خیموں میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ پردے ہٹا ہٹا کر ہر خیمے سے حضرات و خواتین برآمد ہونے لگے۔ وہ سب موسیقی خیز ہولیوں والے فقیر ٹائپ لوگ تھے۔ لباس کے معاملے میں وہ ایک ہی اصول رکھتے تھے، جو ملے پہن لو،
چنانچہ حضرات ایسے بھی تھے جن کے گلے میں زنانہ قمیص تھی اور خواتین میں 2 نے پتلون بھی چڑھا رکھی تھی۔ کسی کے سر پر فلیٹ ہیٹ تھا تو کسی کے سر پر ٹوپی تھی۔ 2 حضرات فارغ البال بھی نظر آئے۔ انہوں نے اپنے سر اس طرح سے صاف کرا کے پالش کرائے ہوں گے کیونکہ دھوپ میں ان کے کاسہ سر گلوب کی طرح دمک رہے تھے۔ 1 فٹ سے زیادہ لہراتی ہوئی لمبی داڑھی والے ایک شخص نے گرمی کی پرواہ کیے بغیر گرم لیڈیز کوٹ پہن لیا تھا اور اس پر بہت خوش تھا کیونکہ کوٹ تقریباً نیا تھا۔ باقی سب کے ملبوس پرانے، میلے اور بوسیدہ تھے، سوائے 2 کے جو اپنے سر خود صاف کرا چکے تھے۔ سب مردوں کے بھی لمبے لمبے بال تھے، چنانچہ ملے جلے لباس میں پیچھے سے دیکھنے والا یقین کے ساتھ جنس کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ سامنے سے مرد اپنی مونچھوں کی وجہ سے پہچانے جا سکتے تھے۔ ہر شخص مونچھ کی وضع قطع کے معاملے میں بھی انفرادیت پسند تھا، سوائے انہیں 2 خود ساختہ گنجوں کے۔ انہوں نے مونچھیں بھی صاف کروا دی تھی۔ عام طور پر ان کی صحت اچھی نہیں تھی، عورتوں کے چہرے پز مردہ اور دکھی لگتے تھے۔ ماحول یا سختی یا حالات نے سب پر غم و الم کی مہر لگا رکھی تھی۔ جوان عورتیں بوڑھی لگتی تھیں، بوڑھی قریب المرگ ڈھانچے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس قبیلے میں صرف شیر خوار بچے تھے، زیادہ سے زیادہ 4-5 سال کی عمر کے، 5 سے 15-16 کی عمر کے لڑکے لڑکیاں مجھے بالکل نظر نہیں آئے۔ جب یہ بانمتی کا کنبہ ہمارے گرد جمع ہو گیا تو سردار نے ایک اور اعلان کیا۔ ان سب کی نظریں مجھ پر اور غالب پر جم گئیں۔ مجھے ان کی آنکھوں میں ناپسندیدگی کے جذبات کا عکس واضح نظر آیا۔ دونوں گنجے تو باقاعدہ شکل بگاڑ کے خاموش احتجاج میں مصروف تھے۔ وہ دونوں گنجے اس قبیلے کے ٹارزن سمجھے جا سکتے تھے۔ ان کے قد اونٹ جیسے اور جثے ہاتھی کی طرح تھے اور وہ اپنی شہزوری کو مشتہر بھی کر رہے تھے۔ سر منڈوانا بھی اس پبلسٹی کا ایک حصہ تھا۔ انہوں نے لمبے نیکر یا چھوٹی پتلونیں پہن رکھی تھی۔ در حقیقت یہ پاجامے تھے جو گھٹنوں سے ذرا نیچے ختم ہو جاتے تھے۔ اوپر وہ صرف واسکٹ پہنے ہوئے تھے، مگر اس کے سارے بٹن کھول کے وہ اپنے چٹان جیسے سینوں کی چوڑائی نمایاں کر رہے تھے اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر پیر پھیلا کے کھڑے ہوتے وقت اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو بڑے فخر سے دیکھتے تھے۔ اعلان ختم ہوا تو اجتماع منتشر ہو گیا۔ میں نے سردار سے بچوں کی عدم موجودگی کے بارے میں سوال کیا تو اس نے سوچ کر جواب دیا اور کہا کہ وہ دنیا کو دان پون کا موقع فراہم کرنے کے لیے چاہتے ہیں اور لوگوں کو، خصوصاً گناہ گار اور حاجت مند لوگوں کو، انہی کے طفیل نیکی کا ثواب ملتا ہے اور اس کے بدلے میں لوگ وہ چیز دیتے ہیں جو ہاتھ کا میل ہے۔ سیدھے سادے اور سہل الفاظ میں وہ بھیک مانگنے گئے ہوئے تھے۔ تو باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں، سردار نے گول مول جواب دیا۔ کیا کام کرتے ہیں؟ جو بھی مل جائے، اس نے جرا سے اکتا کر کہا۔ تم اب چلو، میں تمہاری بیوی کو دوا دوں گا۔ اس نے خیمے میں گل کے پاس بیٹھ کر گل کا معائنہ کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح کیا۔ اس کی آنکھیں کھول کر دیکھیں، ناخن دیکھے اور پیروں کے تلوے ملاحظہ کیے۔ یہ ٹھیک ہو جائے گی، اس نے کہا۔ 500 روپے۔ میں نے اسے گالی دینے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ اگر میں بمبئی کے سول سرجن کو لے آتا تو وہ شاید 200 روپے بھی نہ مانگتا۔ مجھے اس کے علاج کی کامیابی بھی مشکوک لگتی تھی، لیکن یہاں نہ کوئی ہاسپٹل تھا نہ کیمسٹ۔ خود ہمارے پاس کوئی اینٹی بائیوٹک دوا ہوتی تو میں ہرگز اسے اپنی ڈاکٹری نہ کرنے دیتا، لیکن اب مجبوری کی شکل تھی۔ کچھ نہ کرنے سے بہتر تھا کہ اس قبائلی ڈاکٹر کو اپنی ضبابت سے کچھ کرنے کا موقع دے دیا جائے۔ نازوں نے اسے 500 روپے پکڑا دیے تو وہ باہر چلا گیا۔ میں نے برہمی سے کہا، ہم اس کے رحم و کرم پر ہیں، کہیں ہم مارے نہ جائیں، اس لیے غصہ ٹھیک نہیں۔ یہ کیسے علاج کرے گا؟ وہی افریقی جادوگروں والے نسخے سے، الو کے کان، لومڑی کی آنکھ اور چمگادڑ کی کلیجی۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو وہ جو چاہے کرے، رابعہ نے کہا۔ اور اگر گل کو کچھ ہوا تو ہم پورے قبیلے سے نمٹ لیں گے، لیکن ان لوگوں کا اپنا ایک تجربہ ہے۔ یہ جڑی بوٹیاں استعمال کرتے آئے ہیں اور باپ دادا کے صدری نسخوں پر کانے ہیں۔ میڈیکل سائنس پہلے بیماری پیدا کرتی ہے، پھر اس کی دوا، پھر دوا کے ذیلی اثرات کی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کی دوا الگ، اور ہر بیماری کے ساتھ اس کے علاج کا اسپیشلسٹ الگ۔ میں نے بنا کر کہا، کیوں نہ اس بڈھے کو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز بنا دیا جائے، سب خرابیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ نازو نے کہا، یہ مجھے شریف لوگ نہیں لگتے، ان کو ہم شریف نہیں لگتے۔ کالم نے ایک بے حد منطقی اور فلسفیانہ سچائی بیان کی۔ زمین سے چاند اوپر لگتا ہے، چاند سے زمین پھر نیچے کون ہے؟ ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، صرف پیسے کے لالچ میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا،
جب تک پیسہ ہے ہم پھینکتے رہیں گے. کتے کے سامنے ہڈی ڈالتے رہو تاکہ وہ خاموش رہے. اگر پھر بھی کاٹنے کی کوشش کرے گا تو گولی مار دیں گے. یہ لوگ لالچ میں ہماری جان کے دشمن ہو سکتے ہیں اور نیت خراب ہو جائے تو. کیوں پریشان ہو رہا ہے ابھی سے یار؟ آخر ہم سب کے ریوالور بھرے ہوئے ہیں. ابھی انہیں معلوم نہیں لیکن ہم تو جانتے ہیں ایک ایک کو چن چن کر مار دیں گے. غالب کی باتوں نے میری پریشانی کو وقتی طور پر دور کر دیا. کام میں مصروف عورتیں بار بار ہماری طرف دیکھ کر کوئی بات کرتی تھی اور پھر ہنسنے لگتی تھی. سردار نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا. مجھے بھوک لگ رہی تھی اور شاید دوسروں کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی، لیکن یہاں کوئی کھانے کو پوچھنے والا نہ تھا. اچانک سردار ایک خیمے سے برآمد ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا اور ایک بالٹی. گل کے پاس بیٹھ کر اس نے زخم کو بالٹی کے گرم پانی سے دھونا شروع کیا. پانی کا عجیب سا رنگ تھا اور اس میں سے اکے کے پانی جیسی بو آ رہی تھی. میں اور غالب اس کارروائی کو خاموشی سے دیکھتے رہے. زخم کو خشک کرنے کے بعد اس نے پیالے میں سے کوئی دوا اس پر لگا کر پٹی باندھی. پیالے کی آدھی دوا اس لیپ میں استعمال ہو گئی تھی. باقی دوا میں اس نے بالٹی والا پانی ملایا اور اسے اتنا پتلا کر دیا کہ وہ ایک مکسچر بن گئی. یہ اس کو پلا دو تھوڑا تھوڑا. کیا جو دوا لگائی تھی وہی پلا دیں؟ میں نے کہا ہاں، ایک ایک چمچہ پلاتے رہو. اس نے کہا یہ ٹھیک ہو جائے گی. میں نے کہا ہمیں کھانے کو کچھ ملے گا؟ ملے گا، ایک آدمی کا 100 روپیہ. 100 روپیہ ایک وقت کے کھانے کا؟ میں نے چلا کر کہا وہ 40,000، اس میں کھانا شامل نہیں ہے. وہ تم کو یہاں سے لے جانے کی ذمہ داری کا معاوضہ ہے. یہ بتا دو کہ یہاں اور کس کس چیز کے پیسے الگ ہوں گے. میں نے کہا بتا دیں گے. اس نے متانے سے کہا اور بالٹی ہلاتا ہوا رخصت ہو گیا کیونکہ نازو سے مزید 500 روپے دے چکی تھی. اب وہ گل کو 500 روپے والا مکسچر پلا رہی تھی. باہر کی آوازیں سن کر میں نے خیمے سے باہر جھانکا. یہ تو خیمے اکھاڑ رہے ہیں. میں نے کہا کوچ کی تیاری ہو رہی ہے، یہ تو اچھی بات ہے. ہمارے یہاں رکنے میں خطرہ زیادہ ہے، غالب نے کہا. ولی عہد 5 منٹ بعد نمودار ہوا. اس کے پیچھے 2 عورتیں تھیں. ایک نے ہمارے سامنے چاولوں کی دیگچی رکھی، دوسری نے دال پٹک دی. ولی عہد نے ایک گڑھے کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ سب واک آؤٹ کر گئے. تو یہ 500 روپے کا لنچ ہے. میں نے سر پکڑ کر کہا 100 روپے پر ہیڈ میں یہاں اور کچھ نہیں مل سکتا. رابعہ ہنسی. نہ پلیٹ نہ چمچے، کیا ہم براہ راست دیگچی میں منہ ڈال کے کھائیں گے؟ غالب نے کہا خدا نے ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ نازو نے کہا یہ تم پوچھ رہی ہو؟ ہاتھوں کا جو استعمال تم کر رہی ہو اس کے باوجود. غالب نے کہا. رابعہ نے ایک دیگچی کے ڈھکنے میں چاول نکال کر میرے سامنے رکھے اور اس پر دال انڈیل دی. شوق فرمائیے. ایک وقت کی تو کوئی بات نہیں، میں نے سر داب بھر کر کہا، لیکن پھر ایسا ہوا تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گا. غالب نے میرے ساتھ شامل ہوتے ہوئے کہا حد ہے بد تہذیبی کی. مہمان کے ساتھ چور ڈاکو بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. ہم مہمان نہیں ہیں. نازو نے کہا ان کے نزدیک ہم مجرم ہیں، چنانچہ وہ ہمارے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کر رہے ہیں. رابعہ اور نازو نے دوسری دیگچی کے ڈھکنے کو استعمال کیا. انہوں نے دال چاول کے ملغوبے کو ہاتھ کی انگلیوں سے منہ تک لے جانے کے عمل میں بہت مہارت کا ثبوت دیا. میں اور غالب مشکل میں گرفتار رہے. ایک بار ہم دونوں پلیٹ پر جھکے تو ہمارے سر ٹکرائے. غالب نے کہا اگر ہم پلیٹ سے منہ لگا کے کھا لیتے تو اچھا تھا. میں نے کہا یا پہلے چاول کھا لیتے پھر دال پی لیتے. ایک اس سے بھی آسان طریقہ تھا. پانی جو ہم اب پیئیں گے اسی میں دال چاول گھول کے 2 منٹ میں حلق سے اتار لیتے. عادتیں خراب ہو گئی ہیں تمہاری. رابعہ نے کہا خدا کا شکر ادا نہیں کرتے کہ یہ بھی مل گیا. عادتیں نہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے. باپ دادا کیا ڈائننگ ٹیبل پر اور چمچے کانٹے سے کھاتے تھے. نازو نے کہا حد ادب گستاخ لڑکی، ہمارے آبا و اجداد کو کچھ مت کہنا، ہم غصے میں تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. غالب نے کہا یہ خانہ بدوش سمجھیں گے کہ شاید ڈانس کر رہے ہیں. میں نے کہا. اچانک گل نے کہا رابعہ باجی. میں اچھل پڑا. رابعہ مجھ سے پہلے لپکی، پھر نازو اٹھی. کیا ہوا گل؟ رابعہ نے اس پر جھک کر کہا مجھے پسینہ آ رہا ہے، پانی دے مجھے. گل نے کہا تمہارا بخار تو اتر گیا ہے. رابعہ نے کہا. میں نے حیرانی سے غالب کی طرف دیکھا. صرف 20 منٹ میں اس دوا نے اثر دکھا دیا تھا جس کے اعجاز مسیحائی پر مجھے ذرا بھی یقین نہ تھا. رابعہ نے گل کو پانی پلانے سے پہلے اس جادوئی مکسچر کی ایک اور خوراک دی. خوراک کا کوئی ٹائم بھی ہے؟ غالب نے کہا. رابعہ نے کہا اس نے کہا تھا پلاتے رہو، اور یہ دوا ہی نہیں خوراک بھی ہے گل کے لیے. تمہیں کیا معلوم؟ میں نے کہا
مجھے اس بڈھے نے خود بتایا تھا۔ رابعہ نے کہا پھر تو 500 ٹھیک ہی لیے اس نے۔ میں نے کہا سردار اسی وقت گرایا۔ اس نے گل کی حالت میں بہتری پر بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ کیا ہم جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں تم میرے ساتھ آؤ۔ اس نے مجھے اور غالب کو اشارہ کیا۔ اس نے ایک خیمے میں پہنچانے کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت بڑی گٹھری کھول دی۔ اس میں ہر قسم کے بے جوڑ کپڑے تھے۔ اپنے لیے لباس منتخب کر لو۔ اس نے اپنی 90% اردو ہندی میں کہا۔ اس کی جناتی بولی کے 10% الفاظ کو سمجھنا ضروری نہیں تھا کیونکہ مطلب اس کے بغیر بھی واضح ہو جاتا تھا۔ میں نے غالب سے کہا پہلے آپ۔ غالب نے کہا جی نہیں آپ کے ہوتے۔ سردار نے کہا جلدی کرو، باقی کپڑے مجھے ادھر لے جانے ہیں تمہاری بیویوں کے لیے۔ میں نے کہا اچھا تم جاؤ، 5-10 منٹ تو لگیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس آ جائے۔ میں نے کہا پولیس کہاں ہے اور یہاں کیوں آئے گی؟ پولیس ہر جگہ ہے، ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ بوڑھے نے باہر جاتے ہوئے کہا خطرہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے اور غالب نے کپڑوں کے ڈھیر میں سے 1 سے 2 کچھ ملتے جلتے کپڑے نکالنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ یہ سب مانگے تانگے کپڑے تھے، جہاں سے جو ملا تھا قبول کر کے وارڈ روب میں شامل کر لیا گیا تھا۔ موسم، فیشن، موقع، سائز وغیرہ کی مناسبت قطعی غیر ضروری تھی، بالکل اسی طرح جیسے مردانہ اور زنانہ ملبوسات کی تخصیص نہیں تھی۔ غالب نے کہا یہ ضروری ہے کہ ان میں ہم انہی جیسے نظر آئیں۔ میں نے اسے اتفاق کیا، یہ بھی کیموفلاج کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ ٹھیک 10 منٹ بعد سردار وہ گٹھری لپیٹ کر لے گیا۔ اس وقت تک میں اپنے لیے ایک بہت چوڑی اور لمبی فوجی نیکر، پھولدار زنانہ گلے والی ٹی شرٹ اور زرد رنگ کا ایک اسکارف منتخب کر چکا تھا، جسے میں نے گردن میں لپیٹ لیا۔ بکری کی کھال سے بنی ہوئی لمبے لمبے بالوں والی ایک نیپالی ٹوپی سر پر رکھ کر میں نے اعلان کیا کہ میں تیار ہوں۔ خالی مجھے دیکھ کر بہت ہنسا، مگر خود اس نے جو کپڑے نکالے تھے وہ زیادہ بے تکے اور موزیکا خیز تھے۔ اسے لال سفید داڑیوں والا ریشمی پاجامہ مل گیا تھا، اس کے اوپر لمبا سا بغیر گلے کا چوگا تھا اور اس نے ایک لمبا ہرے رنگ کا کپڑا اپنے سر پر پگڑی کی طرح باندھ لیا تھا۔ یہ سب کپڑے میلے اور پھٹے پرانے تھے، ان میں نہ جانے کس کس کا میل پسینہ شامل تھا، چنانچہ اب ہمارے جسموں سے بھی وہی پرفیوم اٹھ رہی تھی جو سردار اور ولی عہد کو گلے لگاتے ہوئے ہمیں سخت ناگوار گزری تھی۔ سردار پھر آیا تو اس نے ہمارے لباس پر اطمینان کا اظہار کیا، مگر اس کا خیال تھا کہ یہ تبدیلی کافی نہیں۔ وہ ہمارے صاف ستھرے چہروں کو اور بالوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے رقم کو اپنی نیکر کے نیچے محفوظ کر لیا اور ریوالور اسی نیکر کی جیب میں تھا۔ باہر اب سامان گدوں پر لادا جا رہا تھا اور بیشتر خیمے بھی اکھاڑے جا چکے تھے۔ سردار کو انہیں ہدایات دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، وہ بستی بساتے اور اجاڑتے رہتے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ہمارے سر کے اوپر سے بھی خیمہ غائب ہو گیا اور ہم کھلے آسمان کے نیچے کھڑے رہ گئے۔ پھر ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے ہمیں بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی اور 2 زنگ خوردہ ڈبے تھے۔ بوتل میں سرسوں کا تیل تھا جو اس نے میرے چہرے، گردن اور ہاتھوں کے علاوہ تقریباً سارے جسم پر چپیٹ دیا۔ اس نے رنگ والے ڈبوں میں سے تیل میں کچھ شامل کیا تھا۔ جب یہی عمل غالب کے ساتھ ہوا تو میں نے اس کی جلد کی رنگت کو بدلتے دیکھا۔ ہمارا صاف رنگ گندمی زیتونی ہو گیا تھا اور اب ہم اسی قبیلے کے لگتے تھے۔ جب آخری خیمہ اکھاڑا گیا تو اس میں سے 3 عورتیں برآمد ہوئیں جن کی صورت کے نقوش میں رابعہ، نازو اور گل کی مشابہت غور کرنے پر محسوس ہوتی تھی۔ ان کا اصل رنگ و روپ غارت ہو گیا تھا اور وہ بے تکے لباسوں میں ہم سے زیادہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ میں اور غالب اس تبدیلی سے پریشان نہیں تھے، یہ حالات کا تقاضا تھا اور ایک ضرورت بھی تھی۔ خواتین خود اپنی حالت پر سخت خفت کا شکار تھیں، چنانچہ ہم نے ان کا مذاق اڑا کے انہیں مزید پریشان کرنے سے گریز کیا۔ گل کی حالت بہت بہتر تھی، وہ اب بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا خواتین میں سب سے پہلے گوری کا نشانہ بننے پر تمہیں خصوصی تمغہ دیا جائے گا۔ وہ مسکرائی۔ میرا خیال تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ غالب نے کہا ایسے فضول خیال پر تمہیں خصوصی تمغہ حماقت بھی دیا جائے گا۔ گل نے کہا کیا یہ سب لوگ کسی سرکس میں کام کرتے ہیں؟ یہ سب لوگ ہی نہیں، ہم سب بھی ایک سرکس میں کام کر سکتے ہیں، غالب نے کہا۔ ویسے دنیا ایک سرکس ہے جہاں سب اپنے اپنے کرتب دکھا رہے ہیں، میں نے کہا۔ کیا تم چل سکتی ہو؟ گل نے اقرار میں سر ہلایا۔ تھوڑی سی کمزوری ضرور محسوس ہوتی ہے۔ رابعہ نے فوراً پیالہ آگے کیا۔ لو یہ باقی دوا بھی پی لو۔
یعنی ٹانک فوڈ کھا لو۔ غالب نے کہا یہ واقعی حیرت انگیز چیز ہے، ملٹی پرپز۔ وہی زخم پر لگا دی، وہی دوا بنا کے کھلا دی، اسی کو بطور خوراک استعمال کر لیا۔ میں نے کہا میں سردار سے اس کا فارمولہ پوچھوں گا، بعد میں ہم اس فارمولے کو پیٹنٹ کرا کے مارکیٹ کریں گے اور دنیا میں تہلکہ مچا دیں گے۔ نام ہوگا غالب کا جادوئی مرہم، خوردنی کھائیے اور لگائیے، کیا پتا سر میں ملنے سے بال اگاتے ہوں، یہ تجربہ بھی کر کے دیکھیں گے۔ میں نے کہا اور اگر یہ ایک بیوٹی لوشن بھی ثابت ہوا تو واہ واہ، میرا خیال ہے تم تجربہ کر سکتی ہو۔ غالب نے نازوں سے کہا داغ جریاں غائب، پہلے تم کرنا جب سر کے بال گر جائیں۔ نازو نے کہا ولی عہد دوڑا دوڑا آیا، اپنے سر میں مٹی ڈال دو۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا ہاں یہ ضروری ہے، جیسے ہمارے بال۔ اس نے اپنا سر جھکایا، پھر خفیف ہو کے دوسرے سروں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ سردار نے کہا ہے اس سے پوچھنا کہ مٹی کے کتنے پیسے ہوں گے۔ میں نے کہا ولی عہد جاتے جاتے رک گیا، تم نے اسے کتنے پیسے دیے ہیں؟ میں نے سر میں خاک ڈالتے ہوئے کہا تمہارے باپ نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تو ہم کیوں بتائیں؟ وہ دکھی نظر آنے لگا۔ اس نے سب میں برابر تقسیم کیا، مجھے بھی اتنا ہی ملا جتنا دوسروں کو، آخر میں اس کا بڑا بیٹا ہوں، میرا حق زیادہ ہونا چاہیے۔ میں نے حیران ہو کر کہا سارا پیسہ بانٹ دیا اس نے؟ غالب نے کہا تمہیں مساوات کے اصول سے جو اختلاف ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ تمہیں کیا ملا ہے مسٹر ولی عہد، اور کیا ملنا چاہیے؟ اس سے زیادہ تو میں نے کل خود وصول کر لیا تھا۔ وہ بولا کس سے؟ ایک آدمی سے، وہ بھی تمہاری طرح مدد مانگتا تھا، تم جیسا ہی تھا۔ میں نے کہا ہم جیسا اور کون آ گیا یہاں؟ نام کیا تھا اس کا؟ نام وہ سوچتے ہوئے بولا کچھ بتایا تھا اس نے لیکن میں بھول گیا۔ پھر تم نے کیا مدد کی اس کی؟ غالب نے کہا میں نے ایسے ہی کپڑے نکال دیے اسے اور ایک گدا دے دیا، وہ راتوں رات بھاگ گیا۔ راتوں رات؟ یہ کب کی بات ہے؟ کل رات یا آج صبح، میں نے وقت نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بتاتا اسے سردار نے طلب کر لیا اور وہ بھاگ گیا۔ کیا یہ محسن کی بات کر رہا تھا؟ رابعہ نے کہا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ محسن کیسی ہو سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، گل نے کہا۔ دل کو جھوٹ سے بہلانا ہے تو جو چاہو فرض کر لو۔ کیوں؟ یہ ناممکن کیوں ہے؟ رابعہ نے کہا اس لیے کہ محسن ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں پہنچ چکا ہے۔ پہلے وہ قانون کا قیدی تھا، پھر اسے شکاری لے گئے۔ وہ اناڑی نہیں تھے کہ محسن انہیں دھوکہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن ناممکن کچھ نہیں ہے۔ رابعہ نے اصرار کیا۔ فرض کر لیں وہ محسن ہی ہو، پھر؟ گل نے کہا پھر میں کیا بتاؤں، اسی سے پوچھنا۔ میں نے چڑھ کر کہا۔ ان کی صورتوں پر شکست آرزو کی مایوسی پھیل گئی۔ مجھے اپنی بے روحی پر افسوس ہونے لگا۔ کیا حرج تھا انہیں کچھ دیر خواہشوں کے طلیسم سے بہلنے کا موقع دینے میں؟ سنگین اور شفاف حقائق کا سامنا کرتے کرتے بلاخر آدمی خوش آئندہ امیدوں کا سہارا مانگتا ہے۔ جیسے بچہ تھک جائے تو سونا چاہتا ہے، نیند نہ آئے تو روتا ہے، ماں اسے لوری دیتی ہے، بڑا آدمی سکون آور گولی کھا لیتا ہے۔ اگر ان کے اس خیال میں سکون تھا کہ محسن فرار ہو کر یہاں آیا تھا تو اس خیال کو چھیننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں نے سوچا کیا خیال کبھی حقیقت نہیں بنتا؟ تیاری کا آخری مرحلہ جاری تھا کہ بگدڑ سی مچ گئی۔ اس وقت تک بیل گاڑیاں بھی تیار ہو گئی تھی۔ سردار بڑی افراتفری میں نمودار ہوا۔ چلو اپنی بیویوں کو گاڑی میں ڈالو، جلدی کرو۔ غالب نے گل کو سہارا دے کر اٹھایا۔ تم اتنے بھوکھلائے ہوئے کیوں ہو؟ اس نے کہا پولیس آ رہی ہے، چلو تم بھی لوگ۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے پولیس کا دور دور تک سراغ نہ ملا۔ آخر کہاں ہے پولیس؟ میں نے کہا گاؤں میں، وہ ہمارے ڈیرے پر چھاپا مارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اپنی بیویوں سے کہو ہماری بیویوں کے ساتھ جائیں، اور بولنے کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ بھی پوچھے ہماری عورتیں جواب نہیں دیتی ہیں، صرف میں بات کرتا ہوں، مرد بھی نہیں بولتے۔ سردار نے مجھے کم سے کم الفاظ میں قبیلے کے پروٹوکول سے آگاہ کیا کہ صورتحال تشویشناک تھی۔ گاؤں تک پولیس کے پہنچ جانے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری تلاش میں ہر جگہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ موٹا خوالدار اور اس کے ماتحت اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ ہم صحیح وقت پر گاؤں سے فرار نہ ہوتے تو وہیں دھر لیے جاتے۔ سائمن چھاپا مارنے والوں کو کیسے روک سکتا تھا کہ ہمیں گرفتار نہ کریں؟ اگر انہیں معلوم ہوا کہ ڈاکو چمن لال کے ساتھی کچھ دیر پہلے اسی گاؤں میں موجود تھے تو گاؤں کی تلاشی لینے کے بعد وہ خانہ بدوشوں کے ڈیرے میں ہماری موجودگی کے امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔
پہلے گل کو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ بیل گاڑی میں لٹا دیا گیا، پھر بوڑھی عورت کو دوسری گاڑی میں شفٹ کر دیا گیا۔ گل کی دیکھ بھال رابعہ کے سپرد ہوئی۔ بوڑھی عورت کے پاس نازو کو بٹھا دیا گیا۔ دونوں بیل گاڑیاں آگے پیچھے روانہ ہوئیں تو اس میں 4 عورتیں اور 2 بچے بھی ٹھونس دیے گئے، باقی عورتیں پیچھے رہیں۔ اگلی بیل گاڑی کو خود سردار نے ڈرائیو کیا، دوسری گاڑی کو ولی عہد نے۔ باقی مرد گدھوں کے ساتھ دونوں جانب ایک کیدار بنا کر چلنے لگے۔ میرے ہاتھ میں ایک شریف النفس گدھے کی لگام تھی اور میرے ساتھ چلنے والا ایک گنجا تھا۔ ہم گدھوں کے جلوس کی قیادت کر رہے تھے اور 2 بیل گاڑیوں کے اور خواتین کے بالکل پیچھے تھے۔ کالی بالکل آخر میں تھا اور اس کے ساتھ دوسرا گنجا تھا۔ معلوم نہیں کس مصلحت کے تحت ہم دونوں کا ہم سفر ٹارزن ٹائپ گنجوں کو بنا دیا گیا تھا۔ ہم نے گنجے سے دوستانہ گفتگو کرنے کی کوشش سے پہلے کئی بار مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور نہایت حوصلہ شکن انداز میں گھراتا رہا۔ مجھے اس کا بے سبب پر اناد رویہ ایک چیلنج سا محسوس ہوا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھے برداشت کرنے پر مجبور ہے، لیکن موقع ملتے ہی یہ سرد جنگ ایک دم جنگ عظیم میں ڈل جائے گی۔ گنجے ٹارزن کے غرور آمیز پر حقارت رویے سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اپنی طاقت سے میرا اولیا بگاڑ دینے کا یقین ہے۔ میں نے اس وقت کا تصور کیا جب اس کے یقین کی مٹی پلید ہوگی۔ اسی وقت پولیس نے دعویٰ بول دیا۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے، ان میں ایک سب انسپکٹر تھا، 3 گھوڑوں پر مسلح پولیس والے تھے۔ ان کے کندھوں سے پرانی طرز کی بھاری برکم رائفلیں لٹک رہی تھی۔ آخری 2 گھوڑوں پر 2 افراد تھے۔ وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے دونوں طرف آئے۔ سب انسپکٹر نے چلا کر ہمیں رک جانے کا حکم دیا۔